ہاں جی عزیر، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہیلو جی جی سر. ہیلو جی سر آواز آ رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یار مجھے نا آپ لوگوں کا لیٹ پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں، تو کلاس جو ہے نا آج آدھا گھنٹہ تو گزر ہی چکا ہے آج نا. کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے اندر؟ سر فی الحال تو 5 پارٹیسپینٹس ہیں صرف اسٹوڈنٹس. ہاں نہیں، میرے خیال میں نا تقریباً 40 اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر. 40 اسٹوڈنٹس ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ کون سا سیمیسٹر چل رہا ہے؟ سر 6 سیمسٹر. 6 تیسرا سال ہے. اور یہ جی سر. کورس جو ہے یہ بھی تیسرے سال کا کورس ہے. یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی کلاس ہے نا؟ سر جی سر. ٹیکنیکل الیکٹیو ہے، تو یہ یعنی پہلے بھی آفر ہوا تھا، 5 میں بھی ہمیں آفر ہوا تھا. اچھا اچھا، چلو پھر آج ہم یہ ہے کہ کورس آؤٹ لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ابھی آدھا گھنٹہ تو ہمارا گزر چکا ہے، تو آج ہم اتنا زیادہ نہیں پڑھتے، بس یہ ایک جی سر. انٹروڈکشن کر لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہماری کلاس ہو جائے گی، حاضری جو ہے نا. آخر میں ہم اٹینڈنس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی کلاس اب کب ہوئے گی اس کی؟ سر یہ ٹائمنگ چینج کی ہے، تو اب دیکھنا پڑے گا. فرائیڈے کو سر. فرائیڈے کو ہے 3:30 بجے، لیکن اس میں بھی کلیش آ رہا ہے سبجیکٹ کے ساتھ، تو وہ میل کیا میں بھی وہ فرائیڈے کی ٹائم بھی چینج کریں. اچھا کلیشز آ رہے ہیں. جی اچھا سر یہ اچھا. تھرو آؤٹ جی آن سر. لائن ہی ہوگی؟ ہاں جی یہ آن لائن ہی ہوگی بالکل. ایک لحاظ سے اچھا ہے، مطلب آن لائن آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی نا. جی سر. میں ذرا وہ مٹیریل نکال لیتا ہوں کلاؤڈ کمپیوٹنگ. میں نے وہ دوسرے سیکشن کو پڑھایا تھا، کل کلاس ہوئی تھی ان کی. اچھا جی. یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی سر. اچھا یہ میرا نام لکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے اس کا؟ جی سر. جی سر. سب کو پتہ ہے یہ؟ اچھا اب یہ ہے کہ یہ ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیں. یہاں پہ سیکشن V3 بن جائے گا، V2 اور V3 جو ہے نا. جی جی. اور اس کا کورس کوڈ یہی ہے CS439 ہی یا ڈیفرنٹ ہے؟ کورس کوڈ کا تو نہیں پتا آپ کو، ہے نا؟ سر سیم ہے. تو یہ کورس کوڈ ذرا نوٹ کر لیں، CS439. جیسا CS439. ہاں یہ 4 کا مطلب ہے کہ یہ 400 لیول کا کورس ہے نا، یعنی چوتھے سال کا ہے. سینئر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ویسے تو ابھی آپ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن کورس آپ 4th ایئر کا پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے جی. اچھا اب کیا کرنا ہے اس کو ہم نے، 1 منٹ. اسکرین شیئرنگ کدھر گئی ہے؟ السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام.
सर मुझे ये पूछना था कि ये कोर्स जो है वो थ्रू आउट द सेमेस्टर ऑनलाइन चलेगा? हाँ ऑनलाइन ही होगा ये, इसमें कोई मसला है ऑनलाइन में? हाइब्रिड नो हाइब्रिड सर। जो होता है ना, आपको पता है कि हाइब्रिड में मसाइल होते हैं ना बहुत ज़्यादा, उसमें वो जी ऑडियो सर। वीडियो सिस्टम हमारा ना, वहाँ पे आवाज़ सही नहीं आएगी। इसमें ये है कि आपको मैं सारी चीज़ें ना यहाँ पे दिखाऊंगा, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनेगी, वो आपके साथ शेयर होगा, स्लाइड्स होंगी, सारी चीज़ें देखें ना, ये बड़ा कूल एंड काम प्रोसेस है ना। तो मेरे ख्याल ओके में सर। ऑनलाइन क्लास जो है ना ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। तो जी इस कोर्स की ना ये बुक्स लिख लें आप लोग, डीसी, ये मेरिन्स्की और क्लाउड कंप्यूटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये बुक ना ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको आपने ना डाउनलोड कर लेना। अगर किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा, मुझे ईमेल कर दे, बाद में हमारा एलएमएस का पेज बन जाएगा, तो इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी भी ना अपलोड कर दूंगा या आपको ईमेल भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बुक है उसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये दो बुक्स जो है ना हम नॉर्मली यूज़ करेंगे। ठहरे मैं आपको ना इनकी टाइटल्स भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए ना कि ये बुक्स कौन सी हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कल क्लास पढ़ाई थी, तो उसकी वजह से मेरे पास ये बुक्स आ गई हैं, एसेंशियल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक तो ये वाली बुक है, ये देख लें आप, एसेंशियल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये नोट कर लेना, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका जो ऑथर है वो ये वाला है, मतलब है, आपको मैं शेयर कर दूंगा। ये CRC प्रेस की बुक है, एसेंशियल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है एक बुक, ठीक है। छोटी सी बुक है, 390 पेजेस हैं इसके, एसेंशियल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है जी। उसके बाद इसमें चैप्टर्स कितने हैं ये ज़रा देख लेते हैं हम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बुक जो है ना लेटेस्ट, ये काफ़ी हद तक 2015 की बुक है ना, और टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप ने उसको पब्लिश किया, CRC प्रेस को भी कहते हैं हम लोग, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इसका ये वाला है। अच्छा, उसके बाद इसके कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं कि ये पहला चैप्टर जो है ना कंप्यूटिंग पैराडाइम्स है यहाँ पे ना, और इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव गिवन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, ये मुख्तलिफ टाइप्स की ना कंप्यूटिंग है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये ना, हाई परफॉर्मेंस, पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायो कंप्यूटिंग है, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, नैनो कंप्यूटिंग और नेटवर्क कंप्यूटिंग। ये देखें ना, ये फर्स्ट 7 पेजेस पे उसने सारों का इंट्रोडक्शन करा दिए, ठीक। अब हमारा अगर तो ये बुक बड़ी इजी लिखी है। फिर उसके बाद ये फंडामेंटल्स हैं इसके अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स में आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी डिफाइनिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, निस्ट आर्किटेक्चर होती है। निस्ट जो है ना बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये निस्ट बनता है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की ना, तो ये भी आपका। फिर उसके बाद ये 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, फिर 3 सर्विस ऑफरिंग मॉडल्स हैं इसके, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी क्लाउड सर्विसेज की, वो आपने देखने हैं, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं इसके, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी ना आर्किटेक्चर आ जाएगी ना, ये क्लाउड की आर्किटेक्चर क्या होती है, ठीक है। ये डिफरेंट जो है ना लेयर्ड आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, नेटवर्क लेयर है, क्लाउड मैनेजमेंट लेयर, हार्डवेयर रिसोर्स लेयर एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हाउ टू मैनेज द क्लाउड, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं इसके ना, तो क्लाउड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कोई प्राइवेट क्लाउड होते हैं और कुछ होते हैं वो पब्लिक क्लाउड। अब ये देखें ना, ये प्राइवेट क्लाउड इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर ये पब्लिक क्लाउड आ गया, ये दूसरी टाइप इसकी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये कम्युनिटी क्लाउड है, फिर हाइब्रिड क्लाउड्स भी हो सकते हैं, मतलब है, ठीक है। तो फिर क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं इसके अंदर ना, जो ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर 5 जो है ना, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। एक को हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, IaaS कहते हैं, IaaS। दूसरा जो है वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस, PaaS इसको बोलते हैं, PaaS। आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, ठीक है। ये बुक का इंट्रोडक्शन चल रहा है कि बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म एज सर्विस मॉडल है, फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, मतलब भाई। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल, तो
پھر یہ ٹیکنالوجیکل ڈرائیور جس میں آ جاتے ہیں، یہ ایس او اے کہلاتے ہیں، سافٹ ویئر اورینٹیڈ اسٹرکچر. اس کے بعد پھر ورچوئلائزیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ورچوئل مشینز کیسے بنائی جاتی ہیں، اور آپریٹنگ سسٹم ورچوئلائزیشن جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کا نا مطلب ہے سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ورچوئلائزیشن جو ہے نا کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں، کہ آپ جو ہے نا دوسروں کے ریسورسز یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا آپریٹنگ سسٹم ان کی مشین پہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم ورچوئلائزیشن. سرور ورچوئلائزیشن ہے، پھر میموری آ گئی، پھر اسٹوریج ورچوئلائزیشن، نیٹ ورک، یہ مختلف ٹائپ کی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ ملٹی کور ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، ملٹی کور پروسیسرز ہیں، ٹھیک ہے، اور میموری اینڈ اسٹوریج ٹیکنالوجیز کیا کیا ہیں، ٹھیک. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، مطلب ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیپٹر جو ہے نا، پھر اس میں یہ پروگرامنگ ماڈلس کچھ ہیں تھوڑے سے، اس میں یہ پرویسو کمپیوٹنگ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ بک جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اسٹڈی کر لینا ہے، ساتھ میں سلائڈس بھی ہیں میرے پاس، تو وہ سلائڈ بھی آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا یہ آپ اس کا کورس آؤٹ لائن دیکھ لیں، اس کی کورس آؤٹ لائن کہاں گئی ہے. اچھا ایک منٹ. تو یہ آپ لوگ اپنے شوق سے کورس پڑھ رہے ہیں یا کسی نے ریکمینڈ کیا ہے آپ کو؟ سر اپنے شوق سے. اچھا چلیں یہ تو اچھی بات ہے. پھر تو آخر اس میں کیا وجہ ہے، کیوں سر ہم نے پڑھنا چاہ سنا رہے آپ ہیں؟ بہت اچھے ٹیچر ہیں، تو آپ بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں، اچھے گریڈز دے دیتے ہیں، تو اس لیے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ چلو اچھی بات ہے. مطلب میں تو جو ہے بڑا اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لینیٹ سا کام ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بچے کو تھوڑا سا سیکھ لیں گے نا. اگر آپ تھوڑا سا سر شو کریں مین گے. تھنگ تو لرننگ ہی ہے نا. ہاں بالکل بالکل، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ میرا نا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، jamil.m@umt.edu.pk. اور ہماری کلاس ٹائم جو ہے نا، یہ دوسری کلاس کا ٹائم ہے، ادھر آپ اپنا 3:30 کر لیں، 3:30 سے لے کر تو 4:30 یا 4:45 تک نا، ٹھیک ہے. میرا آفس جو ہے یہ سین 501 ہے. یہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ ادھر آ سکتے ہیں میرے پاس. یہ اسکول آف انجینئرنگ کی بلڈنگ ہے نا، لائبریری کے ساتھ ہے نا اسکول آف انجینئرنگ، اس کا جی سر. روم نمبر 501 ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ابھی آفس آج میرے چینج ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے تو میرے پاس یہ کلاس نہیں تھی، تو میں ادھر نئے آفس ٹائمنگ جو ہے نا ڈال سکتا ہوں، ٹھیک ہے. So this course aims at providing a hands-on comprehensive study of cloud computing concepts and applications. ٹھیک ہے نا. تو دو چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی، ایک تو ہم نے کنسیپٹ سیکھنے ہیں، پھر دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں نا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے ویریس کلاؤڈ سروس ماڈلز ہیں اور انفراسٹرکچر جو ہے نا، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ سروس ماڈل جب یوزر جو ہے نا کسی کلاؤڈ پہ جاتا ہے تو کس طرح کی سروسز جو ہے نا وہ یو کین پرچیز، ٹھیک ہے، ہی اور شی کین پرچیز. اس میں یہ 3 ڈفرینٹ ٹائپس کے نا ماڈلز ہیں. ایک اور بھی ہوتا ہے اس میں DBAS کہتے ہیں اس کو. تو IaaS ماڈل ایک ہے، ایک PaaS ہے، ایک SaaS ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کو ہم ان ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اس میں ورچوئلائزیشن میں نے بھی آپ کو بتائی تھی. پھر ریسورس پروویژننگ ہے، کنٹینرائزیشن ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو automated deployment will be introduced with the real world software pieces. Students will get a chance to sharpen their hands on skills. اس میں اگر بعد میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی کلاؤڈس کے ساتھ نا ہم اپنی کوئی انٹریکشن کریں اور وہاں پہ اس کی کچھ سروسز کو ہم یوٹیلائز کر سکیں نا، ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد یہ بک جو ہے نا میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے کہ یہ دونوں بکس جو ہے نا ہم انٹرچینجبلی یوز کریں گے، ٹھیک ہے. یہ والی جو دوسری بک ہے نا کلاؤڈ کمپیوٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹس، یہ اصل میں مین ٹیکسٹ بک ہے، ٹھیک ہے. ٹھہرے میں اس کی شکل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے مزید. وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، وہ اسی بک سے پڑھاتے ہیں نا. تو میں بھی آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں.
یہ والی بک نا آپ نوٹ کر لیں, یہ انٹرسٹنگ بک ہے. اٹس کالڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹس. ٹھیک ہے, تھیوری اینڈ پریکٹس. تو اس کے کوئی تقریباً شاید ہم 8-9 چیپٹرز جو ہے نا پڑھیں گے اس کے اندر سے. ٹھیک ہے, اور سلائڈ وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. اس میں امپورٹنٹ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کلاؤڈ سیکورٹی بھی ہے یہاں پہ نا. اس بک میں شاید کلاؤڈ سیکورٹی کی بات نہیں ہے. کلاؤڈ سیکورٹی بھی بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ ہم نے ایک پڑھنا ہے. ایک ورچوئلائزیشن کا ٹاپک ہے, کلاؤڈ ریسورس ورچوئلائزیشن ہے. پھر اس کے بعد کلاؤڈ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے نا, کلاؤڈ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ہم نے باتیں کرنی ہیں. چیلنجز کیا ہیں, ورچوئل مشینز, کنٹینرز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلاؤڈ کی اپلیکیشنز کیا ہیں. اس کے اندر تقریباً وہ کافی زیادہ اوور لیپ ہے. وہ جو دوسری بک ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی آسان لکھی ہوئی ہے, اس کے پیجز بھی کم ہیں. یہ والی 620 تک. تو ان میں سے ایک ریفرنس بک بنا لیتے ہیں, یہ کچھ اس طرح کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپلیکیشن جو ہے نا وہ کیا کیا ہیں اس کی, وہ بھی دیکھیں گے ہم. پھر یہ کلاؤڈ میں ڈیٹا کیسے اسٹور کرتے ہیں, مطلب یہ بھی ہے کلاؤڈ ڈیٹا اسٹوریج. پھر اس کے بعد جو انٹر کنیکشن نیٹ ورکس ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ اس طرح کریں نا کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں. میں آپ کو نا ایک یوٹیوب وغیرہ کے کچھ لنکس وغیرہ شیئر کر دوں گا. آپ کے ساتھ میری کمیونیکیشن چلتی رہے گی نا. تو کلاس میں ایک CR بنا لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ CR کون ہوتا ہے اس کلاس کا نارملی, جو آپ لوگ جو سینئر سر اسٹوڈنٹ وہ لوگ ہیں؟ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہے نا سارے, یعنی جو ہر سیکشن میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سیم نہیں ہے. اچھا, آپ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جی جانتے بالکل بھی کلاس میں؟ سر جانتے ہیں سر. اچھا, تو اسامہ آپ بول رہے ہیں, اسامہ ارشد نام ہے آپ کا؟ جی سر, جی سر. اچھا اچھا اچھا, تو آپ پہلے CR رہے ہیں اسامہ, آپ کے نہیں رہے؟ سر ویسے گروپنگ یعنی ہوئی ہے, لیکن CR گروپ یعنی بنے ہوئے ہیں ہمارے پہلے. اچھا, تو وہ لنک میں سر شیئر کر دیتا ہوں, تو یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا اس میں سارے ہو ہاں جائیں گے, پھر اس میں نا جوائن کر لیں کلاؤڈ گے. کمپیوٹنگ لکھ کر نا ساتھ میں V3 ضرور لکھیں. V3 چونکہ جی سیکشن ہے نا, جی تو سر V3 ٹھیک ہے. ہاں, تو اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ اسامہ والی کلاس ہے, اسامہ ارشد. جس طرح مجھے یاد بھی رہے گا نا کہ V3 جو ہے نا جو 3:30 بجے کلاس ہماری ہے نا. ٹھیک ہے سر جو آپ نے لنک بھیجا ہے نا میل پہ, ہم اسی کے رپلائی میں واٹس ایپ گروپ کا لنک شیئر کر دیں گے, پھر وہ سارے اسٹوڈنٹس تک پہنچ جائے گا. نہیں اچھا ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں بالکل. میرا نمبر بھی نا اس میں ایڈ کر لینا. تو اس گروپ کے اوپر نا پھر کوئی نان سیریس بات نہیں کرنی, کیونکہ نا اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو برا نہیں کرنا, کسی کا وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگ سر ہوتے ہیں نا جو, شیئر کر دیں. ہاں وہ تھوڑا سا اس کو ہم نے پروفیشنل رکھنا ہے. آپ کا اس نمبر سر کیسے ایڈ کریں گے اس کے ہاں, اندر؟ میرا نمبر نوٹ کر لینا. جی سر, میں ایک سیکنڈ 0 سر میں کر رہا ہوں. ہاں, یہ نمبر نوٹ کر لیں. سر بولیں 0 033 033 558 سر 033 558 958. نہیں 555 اچھا 558 ٹھیک ہے سر, 3815. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو یہ واٹس ایپ گروپ بن جائے گا, اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیا کریں گے. لیکن اس میں نا صرف جی آپ نے سر. جو پروفیشنل چیزیں ہیں نا, کوئی کوئری ہے, کوئی کویسچن ہے, کوئی کنسرن ہے, صرف وہ چیزیں لکھنی ہیں. اب نارملی جی کیا سر ہوتا ہے ٹھیک کہ پہلے میں نے پڑھایا تھا نا تو کمپیوٹر سائنس والوں کو, تو اس پہ وہ لیبس کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب مطلب جو چیز ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا اس گروپ کے اوپر نا, ادروائز پھر فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا نا. اس طرح گاربیج بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے, پھر وہ بندہ جو ہے نا پریشان ہی ہو جاتا ہے نا. کئی لوگ مطلب ان کے موبائل فون پہ چیزیں آ رہی ہوں گی تو وہ پھر تھوڑا سا برا فیل کرتے ہیں. وہ کام ہم نے نہیں کرنا. ہم نے تھوڑا سا نا سویلائزڈ ہو کر اور تھوڑا سا بہتر اپنے آپ کو نا پریزنٹ کرنا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو یہ اب اس کے اندر نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اس میں ان چیزوں سے نا آپ کو بہت واسطہ پڑے گا. امیزون, اوریکل, CSP, ان کی سروسز ہیں. پھر اس طرح گوگل کا بھی ہے, مائکروسافٹ کا بھی ہے اپنا ماڈل ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو سرورز ہیں نا, ان کے سرورز کو ہم یوٹیلائز کریں گے اسی طریقے سے. تو یہ بک نا آپ نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹس سے ہے نا, یہ آپ نے یہ اس کا 2nd ایڈیشن ہے, یہ دیکھ رہے ہیں 2nd ایڈیشن. تو
اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں مطلب ہے وہ کیا کیا ہیں کہ اس نے جو 4 ورڈ لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ یہ ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. سو what is a computation cloud, why is it so ubiquitous. یہ لفظ یہ ubiquitous یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ یہ والا جو ایک لفظ ہے نا ubiquitous computing اس کو بولتے ہیں ubiquitous. یہ ٹی اس میں شاید سائلنٹ ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا سرچ کریں ذرا سب لوگ ڈکشنری میں دیکھیں ubiquitous کا مطلب کیا ہوتا ہے. ubiquitous. who provides cloud computing services. یہ اگلا کویشچن ہو گیا. who provides cloud computing services. پھر what services are available. ٹھیک ہے نا. اور why is it cost effective. یہ دیکھیں cost effectiveness کس کو کہتے ہیں. cost effectiveness یہ تو پتہ ہوگا آپ کو کہ نہیں. یس سر. کس کو کہتے ہیں کاسٹ افیکٹونیس. کاسٹ افیکٹونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو ہارڈ ویئر آپ نے بنائی ہوئی ہے وہ چیپ ہے کہ نہیں ہے مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے اس کو آپ نے اسکیل اپ کرنا ہے تو کتنی کاسٹ انوالو ہوگی اور تو اس کے کوئی ایڈوانٹیجز ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب امیزون نے اپنے بنائے ہوئی ہیں کلاؤڈ سرور وغیرہ تو وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاسٹ افیکٹو ہیں تبھی وہ یوز کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ہاؤ آر کمپیوٹیشنل کلاؤڈ بلڈ اینڈ پروگرامڈ. یہ بھی امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. ہاؤ آر دے ایکسسڈ. اب ہم نے اس کی پروگرامنگ تو شاید نہیں کریں گے کلاؤڈ کی لیکن ہم یہ جو ہے نا اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب کوئی ایسی اسائنمنٹ ہوگی نا کہ جس سے آپ جو ہے نا وہ ایکسیس کر سکیں. پھر اس کے بعد ہاؤ ڈو دے اسٹور اینڈ پروسیس ہیوج کلیکشنز آف انفارمیشن. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح گوگل ڈرائیو ہے تو گوگل ڈرائیو جو ہے یہ بھی کیا کلاؤڈ ہے آپ کے خیال میں. گوگل ڈرائیو جو ہے جس پہ یا ون ڈرائیو ہوگی یا اس طرح کے جو یس سر کلاؤڈ ہے. کلاؤڈ ہے. ہاں تو کبھی آپ نے اس کے آرکیٹیکچر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہاؤ کین دے بی میڈ ٹو بی سیکیور. یہ سب سے آخری کویشچن جو ہے نا امپورٹنٹ ہے. آج کل جس طرح کی وہ سائبر سیکورٹی اور ہیکنگ کے مسائل آ گئے ہیں تو کلاؤڈ کے اوپر انفارمیشن ڈالنا بہت بڑا رسک بھی بن گیا ہے نا. لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اوائڈ کرنے لگے ہیں کہ بھائی جو پرسنل چیزیں ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ نہ ہی شیئر کی جائیں تو بہتر ہے کیونکہ نہ وہ کمپیوٹنگ ہے نا آپ مطلب ہے کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں کسی بھی وقت ایکسیس کر سکتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں یوبیکوس. پھر وہ پرووائڈز کلاؤڈ کمپیوٹنگ یہ کچھ سروس پرووائڈرز ہیں جو کہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو دس بک آنسرز دیز کویسچنز اینڈ ٹیچز یو about the design, implementation, use and advantages of cloud computing. اب دیکھیں نا کتنی ساری چیزیں اکٹھی کر دی ہیں کہ بھائی ڈیزائن بھی آپ ڈیٹیل بتائی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی چیز ہے اس کو یوز کرنا پھر اس کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں. So this book is a definitive textbook and reference on cloud computing written for researchers and educators from academia. اب دیکھیں نا 3 سیکٹر بتا دیں. اکیڈیمیا کے لوگ انڈسٹری کے لوگ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے لوگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 ڈفرینٹ سیکٹر جو ہے نا اس کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بک اس کا مطلب کافی اچھی ہے. سو اب یہ کہتے ہیں آئی ہیو نون دا آتھر آف دس بک فار اوور 30 years. دیکھ رہے based on my years of working on research problems in the computer science and computer engineering with Dan اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈین میرینسکو. ڈاکٹر ڈین میرینسکو اس کا نام ہے. I can state with certainty that Dan is a scholar. اب یہ دیکھیں نا پراپرٹیز بندے کی انٹلیکچوئل ہے ڈیڈیکیٹڈ ریسرچر ہے اینڈ ڈیجیلینڈ آتھر. یہ جو کہ بک بھی اس نے لکھی ہے اکیلے بندے نے لکھی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی لکھ سکتے ہیں کل کو اگر ہم محنت کریں اور کسی فیلڈ کے ہم ایکسپرٹ بن جائیں تو وی کین آلسو رائٹ اے بک. ٹھیک ہے. So we are fortunate that Dan has applied his intellect and energy towards compiling into one coordinated volume. Coordinated volume میں چیپٹر سارے اس کے وہ جو اس نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. It is a straight forward book. Straight forward بھی ہے بک جو ہے نا, اسٹریٹ فارورڈ ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہے. تو اس کا مطلب آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. Drawing from hundreds of sources, the material and jargon from these sources are organized and presented in a common terminology, context and framework. ٹھیک ہے. تو it is a comprehensive encyclopedia for cloud computing. یہ دیکھ رہے ہیں. So یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے نا اچھا اب اس میں دیکھیں کہ امپورٹنٹ کیا کیا چیز اس نے آگے ذکر کی ہے نا کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر جو ہے جو کنٹیکسٹ اس نے بتائے ہیں کہ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ, بگ ڈیٹا, کنٹینرز, ٹھیک ہے, کنٹرول تھیوری فار آپٹیمائزنگ سسٹم یوز, ڈیٹا اسٹوریج, ڈیٹا اسٹریمنگ, ڈیڈ لاک پریونشن, انرجی ایفیشنسی, گرافکس پروسیسنگ یونٹس, ہائپروائزر. یہ دیکھیں ہائپروائزر بھی کچھ چیز ہے. انٹر کلاؤڈ ہیں اس میں, انٹر کنیکشن نیٹ ورکس کی بات کی ہوئی ہے, انٹرنیٹ کمیونیکیشن اس میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ میپ ریڈیوس پروگرامنگ, ہاں یہ کوئی خاص چیز ہے یار. اس کو نا ہم اس طرح کرتے ہیں, ذرا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں نا, میپ ریڈیوس. ٹھیک ہے. اس کا ہم کلر چینج کر لیتے ہیں. بس یہ دیکھیں یہ ہم نے کلر اس کا نا بدل دیا ہے. تو یہ میپ ریڈیوس پروگرامنگ بھی خاص چیز ہے. اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں, مطلب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹر سائنٹسٹ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس میں موبائل کمپیوٹنگ بھی آ جاتی ہے, نیٹ ورک سینٹرک کمپیوٹنگ. یہ دیکھیں موبائل کمپیوٹنگ میں اور نیٹ ورک سینٹرک میں کیا فرق ہے جی, کوئی کو بتا سکتے ہیں آپ میں؟ کتنے اسٹوڈنٹ آ گئے کلاس میں؟ ابھی کتنے ہو چکے ہیں؟ 16 16 ہے. تو باقی لوگ کدھر گئے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. سر پتہ نہیں, پہلی باقی کلاس آئی میں تھنک شاید سر اسی کلاس. ٹائم چینج ہوئی ہے نا, تو اکثر کو پتہ نہیں ہے کہ ٹائم چینج ہو گئے. اچھا اچھا اچھا. پہلے اس سر کا فرسٹ ٹائم ویک ایسے ہی ہوتا ہے. ٹائم کچھ اور تھا پہلے اس کا, اب پھر نیا ٹائم اسائن کیا. جی سر. یس سر. ٹیوزڈے کو تھا جی اس سر. کا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. چلے کوئی بات نہیں. پھر اب اگلی کلاس جو فرائیڈے کو ہوگی تو پھر اس میں ہم انشاءاللہ بہرحال یہ اس میں پیرلیلزم کا بھی ہے, ڈیٹا لیول, تھریڈ لیول اینڈ ٹاسک لیول پیرلیلزم ہے. پھر پرفارمنس انالیسس, پروسیس کوآرڈینیشن ہے اس میں, ریسورس مینجمنٹ اینڈ اسکیڈولنگ, سیکورٹی ہے, سسٹم لیول ایگریمنٹ وغیرہ وغیرہ. ٹرسٹ بھی ہے اس کے, دیکھیں نا ٹرسٹ ماڈلز بھی ہوتے ہیں نا, اور ورچوئلائزیشن اور ویئر ہاؤس اسکیل کمپیوٹرز. تو ایچ چیپٹر از فالوڈ بائی سیٹ آف تھاٹ پرووکڈ. اس میں ایکسرسائزز اور پرابلم جو ہے نا ہم کوشش کریں گے اسی بک سے ہی مل جائیں ہمیں نا, اس کے جو پرابلمز ہیں تھیرس کے. تو اس میں پھر اس کے علاوہ یہ 500 پبلیکیشنز آخر میں لکھی ہوئی ہیں, بیبلیوگرافی جو ہے نا. ٹھیک ہے. اب اذان ہو رہی ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ آج کی کلاس میرے خیال ادھر ختم کر لیتے ہیں نا, تاکہ کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی سارے نہیں ہیں تو یس سر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر جو جی پرسوں سر. ہوگی نا کلاس, اس کے اندر پھر ہم ذرا تفصیل سے نا بات کر لیں گے. تو ٹھیک یہ ہے میں سر. مٹیریل نا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. کوئی کویشچن ہے کسی کا, مطلب کوئی کسی قسم کا کوئی کویشچن؟ سر ہم ایل ایم ایس پہ کب تک انرول کر لیں گے؟ ایل ایم ایس میں آج ہی کر دوں گا انشاءاللہ. آج ہی نا, آج رات کو میں کر دوں گا. آپ کے ای میل ایڈریسز میرے پاس آ چکے ہیں. I hopefully I will do this tonight. رائٹ سر. سر آئی ہیو اے کوشچن. ہاں سر یہ ہمارا میجر تھیوریٹیکل ہوگا سبجیکٹ؟ تھریٹیکل سے کیا مراد ہے؟ مطلب سر اس کے اندر ہم کوئی پریکٹیکل کوئی ایپ وہ یوز کریں گے, سافٹ ویئر وغیرہ, یا ہماری تھیوری ہوگی اس میں؟ اس میں جو ہے نا آپ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, مطلب اگر تو کوئی پروجیکٹ آپ کرنا چاہیں, مطلب ہے نا میں آپ کو پروجیکٹ کی آپشن بھی ہے آپ کے پاس, اگر آپ کو پروجیکٹ یا پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس سے آپ کی کوئی لرننگ تھوڑی سی انہینس ہو نا, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم بیسیکلی نا ہم یہ جو 3 کمپنیز ہیں نا, امیزون, گوگل اور مائکروسافٹ, ہم جی کوشش کریں گے کہ ان کے جو کلاؤڈ سرورز ہیں نا وہ وہاں تک ہم کس طریقے ایکسیس کریں ان کو نا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہم کوئی پروگرامنگ یا ان کی کوئی سروسز جو ہے نا
ठीक है ना, ये 3 CSP लिखा हुआ ना, CSP का मतलब होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, CSP ना, ये देख 3 बिग, ये देखो ना बिग 3 CSP ये वाला। तो ये बिग 3 CSP जो है ना, इनकी मतलब है हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ कोई कम्युनिकेशन हमारी हो जाए ना, ठीक है। कुछ ऐसे काम जो फ्री ऑफ चार्ज किए जा सकते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग चार्ज करते हैं ना, पैसे लेते हैं। दूसरा ये है कि हम वो टेक्निक को सीखने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमको अपना यूनिवर्सिटी में कोई क्लाउड सर्वर वगैरह बनाया जा सके, या उसकी जो आर्किटेक्चर है वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके कोई कास्ट एनालिसिस या कोई इस टाइप की चीज़ें जो है ना। लैब तो यहाँ पर नहीं है ना, क्लाउड सर्वर वगैरह कोई है इधर हमारे? नो सर, नो सर, नेटवर्क लैब वगैरह कोई नहीं है UMT में, नेटवर्क से नो सर, related? DLD वगैरह सर है। नो सर, DLD अच्छा है, वैसे दूसरी है, इनकी नहीं है नेटवर्क। अच्छा, ठीक है। चलो मैं डीन साहब से बात करता हूँ, उनको कहता हूँ कि कोई इस तरह की लैब वगैरह सेटअप करवा दो। वैसे तो वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की ना लैब बना रहे हैं, मतलब तकरीबन 2 करोड़ रुपए उन्होंने इसके काम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 2 करोड़ रुपए बता रहे थे मुझे। एक रोबोटिक्स की लैब भी बन रही है। तो अब ये है सर आप कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी पढ़ा रहे हैं? हाँ जी जी जी, मैं वो पढ़ा रहा हूँ, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ गए, पता नहीं 40 से ऊपर, अब तीनों क्लासेस में ना 40 से ऊपर आए हुए हैं। तो 120 स्टूडेंट्स हो चुके हैं मतलब मेरे पास में। और मुझे टीए की भी ज़रूरत पड़ेगी इसको, मतलब तो ये चलो खैर है, वो तो मेरा मेरा मसला है। ये वाले ना, ये थोड़ा सा ना एक्सप्लोर कर लीजिएगा ना, ये जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है ना, ये वाली ये लफ्ज़ जो यहाँ लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हडूप एक कोई चीज़ है, हाइव, यार्न, टीजी, पिग एंड इम्पाला, ठीक है। इसको ज़रा देखिएगा कि क्या चीज़ें हैं। फिर इसमें ये मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग जो है ना, इसको देखना है आपने। तो इंशाल्लाह इसकी भी तकरीबन 8 से 10 जो है ना चैप्टर्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। सर, आपका ऑफिस किधर है? आज ढूंढते नहीं मिला। हाँ ऑफिस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सन 501। ओके सर, मैं SST में ढूंढ रहा था। हाँ नहीं नहीं, SST में ना वहाँ पे वो कमरे नहीं है उनके पास, तो अदरवाइज मैं उधर आ जाता। लेकिन अभी ये है कि यहाँ पे जरा ज्यादा बेहतर खुली जगह है, मतलब है ना, मेरा ऑफिस बड़ा सा है इधर, यहाँ पे आप आए कभी, ठीक है। ठीक है, ओके। चलें फिर, मेरा ख्याल है आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। बाकी इसमें स्टूडेंट ज़्यादा नहीं आए ना, 16 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट की क्लास है, तो फिर बाकी काम इंशाल्लाह ना नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। सर अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस आज अभी नहीं करते ना, क्योंकि पूरे नहीं है ना, फिर बाकी एब्सेंट हो ठीक जाएंगे, है ठीक है। अगली क्लास से सर ना फिर हम अटेंडेंस शुरू करते हैं, श्योर सर। ठीक है। ओके सर सर, वो अल्लाह हाफिज। ग्रुप बना दिया, आपको भी ऐड कर दिया सर उसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको नहीं मटेरियल, कुछ स्टार्टिंग मटेरियल ना इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, फिर आप जी उसको देख सर, लीजिए। ओके ठीक जी, है सर। अल्लाह हाफिज़, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।